یہ ہے پورا سسٹم جس سے ہمیں لرزنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے. اور نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں جس درجے کی، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز نہیں ملی رہتی اس پر ہی شکوہ شکایت، اور دعا میں بھی چلے جائیں تو اسی کی دعا، لیکن شکر کا جذبہ اس پر نہیں پیدا ہوتا جو آلریڈی موجود ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ڈیزرو دس. یہ جو ٹیکن فار گرانٹیڈ چیزیں ہیں یہ انسان کو ایک طرح سے غفلت میں مبتلا کرتی ہیں، اپنے رب سے دور کرتی ہیں. 2 آنکھیں ہیں کبھی شکر ادا کیا، 2 کان ہیں کبھی شکر ادا کیا، 2 ہاتھ اور اس کی 10 انگلیاں کبھی شکر ادا کیا. نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. یہ تو اللہ نے دینا ہی تھا ایسا ہم سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحقاق تھا اور یہ تو اس کو دینا ہی تھا. یہ سوچ گمراہ کن سوچ ہے. جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر ایک مرتبہ اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر کا جذبہ ہو، پھر جو چیز چاہیے اس کی فرمائش کرو. یہ دعا کا جو پورا سسٹم سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا گیا، اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ کی حمد ہو دعا میں. کس چیز کی ہم حمد بیان کریں گے؟ زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کمزور تھے ہم والدین فراہم کیے، جسم بنایا، یہ بنایا، وہ دیا. اس کا ریکلیکشن جب بھی آئے گا انسان کو، اس کا حکم دیا گیا ہے 30ویں پارے کی ایک سورت کی آخری آیت میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تیرے پاس آج کیا ہے اللہ کی نعمت، اس کو ریکلیکٹ تو کر. اگر ریکلیکٹ کرے گا تو دنیا کا امیر ترین آدمی تو اپنے آپ کو محسوس کرے گا. کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے دے دے، آنکھیں دے دیتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دیتا ہے کسی کو، کروڑوں روپے دے دے. اس کا اگر گنتی کریں، جو آج کل تو یہ سب جسمانی اعضاء باڈی پارٹس بازار میں ملنے لگ گئے ہیں، اس کے ریٹ ہیں. اس کے ریٹ میں آج کے دور میں ایک معمولی انسان 6 کروڑ روپے سے اوپر کا مالک ہے. ہاتھ کی یہ قیمت ہے، نہ پیر کی یہ قیمت ہے، اور آنکھ کی یہ قیمت ہے. وہ اپنے آپ کو غریب کیسے سمجھتا ہے؟ اتنی تو نعمتیں اللہ نے آلریڈی اس کو دی ہے. اور یہ بظاہر نعمتیں ہیں، باطن میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نچھاور نہیں کی ایک ایک انسان پر. ذرا سوچے تو، وہ پل پل پالتا ہے ہمیں. ایک ایک فرد کو، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے. ایک ہی فرد ہو دنیا میں، اسی کے لیے سورج نکلے گا، اسی کے لیے چاند نکلے گا، اسی کے لیے ہوائیں ہوگی، اسی کے لیے بادل بارش ہوگی، زمین کی ساری نعمتیں وہ اکیلے انسان کے لیے ہوں گی. اس نعمتوں کا ریکلیکشن ذہن میں آ جائے، انسان میں شکر کا جذبہ ہو، ہوس اس کی کم ہوگی. نعمتوں کو پرسنل بھی یاد کرے، خاندانی نعمتوں کو بھی یاد کرے، قومی نعمتوں کو بھی یاد کرے، ملکی نعمتوں کو بھی یاد کرے، اور گلوبل نعمتوں کو بھی یاد کرے. دوسری بات فرمائی، اوفو بعہدی. عہد و پیمان کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں طویل ملتا ہے. اس میں قرآن شریف نے انسانیت کو کیٹیگری میں جو تقسیم کیا ہو اس کتاب میں، اس میں ایک گروپ مشرکین کا، پولیتھیسٹ، ایک گروپ اوت الکتاب کا، وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں آسمانی کتاب کے تحت ہمارا مذہب یا ہمارا جیون ہے. ایسی دنیا میں صرف 3 قومیں ہیں. ایک ہیں یہودی جو تورات کے کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم آف دین تورات ہے، حالانکہ بات وہ نہیں ہے. ایک ہیں عیسائی جو انجیل شریف کو اپنے سسٹم آف لائف کا بتاتے ہیں یا دین کا سورس بتاتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے. ایک ہے ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری زندگانی، ہمارا سوچ اور ہمارے اعمال اور ہمارا سارا معاملہ قرآن شریف سے جسٹیفائیڈ ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. ہم سوچ لیں یہ معاملہ نہیں ہے. فرقواریت ہو، اور اقبال نے تو کہا کہ یہ تو شیخ بھی ہو، سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، یہ تو بتلاؤ مسلمان بھی ہو. سب کچھ ہیں ہم، مسلم نہیں ہے. دعوے ہیں زبانی جمع خرچ، 99.99 کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن شریف میں اللہ کے احکامات کیا ہیں. اب فیگر بہت سوچ کے دیا جا رہا ہے. جتنے سن رہے ہیں خود وہی سوچ لیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ یا اس پہ تدبر یا تفکر کیا ہو، یا قرآن شریف کو اوریجنل زبان میں سمجھتے ہو. جو سن رہے ہیں وہ اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ یہ پرسنٹیج جو دیا جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے اور کسی جذبات کے تحت نہیں دیا جا رہا ہے. یہ حقائق ہیں، اور ان حقائق سے آنکھیں بند کر کے جئیں گے کب تک ہم؟ اس میں تو میرا پرسنل لاس ہو جائے گا.
چاہے دنیا کرے نہ کرے، لوگ مانے نہ مانے، مجھے تو آنکھیں کھول کر رکھنا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت عقل کی دی، لاجک دیا، فہم دیا، یہی تو میری شان ہے۔ دوسرے حیوانات کے اوپر مجھے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، یہی فضیلت ہے، اور اس کو میں کبھی بیچ نہیں سکتا، اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ افلا یعقلون افلا تعقلون سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ ہمیشہ انسانی عقل کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عقل کو تالا لگا دیتے ہیں، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ عہد و پیمان کیا لیا کرتے ہیں اللہ ہر اوت الکتاب سے۔ اگر اس کو صرف ایک آیت میں بیان کروں، حالانکہ اس میں 20-25 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بات اس میں ہو جاتی ہے طویل۔ آل عمران 3 نمبر کی سورت شریفہ کی 187 نمبر کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ 3 آیتوں کا وہاں سیٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں پہلی آیت یہاں لے رہا ہوں اختصار کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ لیا کرتے ہیں میثاق، میثاق ایک بڑی اونچی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے جنرل ہمارے وعدے، ایک ہوتا ہے عہد، پرتگیاں کہہ سکتے ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے میثاق۔ میثاق کے بعد میں اب صرف حلف یا قسم رہ جاتی ہے۔ یہ مضبوط، یعنی جس کو ہم ہندی میں پکا وچن کہہ سکتے ہیں، مضبوط عہد و پیمان اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کن کو کتاب دی گئی؟ بہت سوں کو دی گئی، لیکن 3 لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میثاق لیتا ہوں اور پھر اب میری کتاب دیا کرتا ہوں، اور وہ میثاق کی پہلی شرط یہ ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور بالضرور اسے بیان کر دو گے انسانوں پر۔ اللہ کی کتاب تمہاری میراث اور جاگیر نہیں ہوگی کہ تم اس کو بند کر کے رکھو اور تم اس کو اپنی کتاب کہو۔ اللہ کی کتاب کو اپنی کتاب ہم نہیں کہہ سکیں گے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، ہم اس کو تفریق نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کا بنیادی مقصد ہر مسلم پر نے یہ میثاق دیا ہے، اور یہ میثاق کب دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ میثاق اللہ نے ہم سے اپنے نبی کے ذریعے لیا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بالضرور تم اس کو بیان کر دو گے انسانیت پر، کالے ہوں، گورے ہوں، افریقن ہوں، امریکن ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہوں، تمہیں قرآن کو بیان کر دینا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپانا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس دنیا کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کے حقوق، ان کے ملک، ان کی راج، ان کا پاٹ، ان کی قومی زندگی، ان کی فرمائشیں، ان کی لسٹیں، یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کام ہوا ہے دور اول میں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج 1450 سال بعد یہ قرآن شریف یہاں میرے ہاتھوں تک پہنچا، اس میں کتنے آدمیوں کی محنت ہوگی کہ جو کلام مکے اور مدینے میں اترا اس کو یہاں تک مجھ تک پہنچایا ہوگا، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ لیکن یہ عام فریضہ تھا جو نہیں ہوا، جس کا رزلٹ دنیا میں ہے، ورنہ یہ نور پورا کا پورا پھیل جاتا دنیا میں۔ اس کو نور کہا ہے اللہ نے، نور ہمیشہ پھیلتا ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ میثاق کب لیا گیا؟ اگر آپ کہیں تو میں یاد دلا دوں، یہ میثاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے ہم سے، اور حدیث کی ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت سے اپنے اس گریٹ خطبے میں، جس کو ہم عام طور سے آخری خطبہ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ میثاق لے کر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ، میں نے یہ کلام، آپ کا کلام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور پھر صحابہ کی طرف انگلی کر کے کہا کہ تم گواہ ہو۔ 3 بار یہ گواہی لی، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ بلا کم و کاست آپ نے وہ کلام ہم تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا کلام کو پہنچا دیا، اور پھر امت کو ایک حکم دیا، بلغوا انی ولو آیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے
یہ بات الگ ہے کہ ہم سے چھپایا جاتا ہے، وہ حدیثیں سامنے نہیں لائی جاتی یا ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک چاہے ایک آیت تم نے مجھ سے سنی ہو۔ یہ 23 سال کے اندر میں ایک ہی آیت قرآن شریف کی سنی ہو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ صحابہ گھر میں نہیں بیٹھے، 1 لاکھ کے اوپر صحابہ تھے اس حج میں، وہ گھر میں نہیں بیٹھے، اصل محنتیں ان کی رہی ہیں، ہم ان کو جانتے تک نہیں، تاریخ میں ان کے نام بھی پورے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ پہنچے تھے 10 12 سال 15 سال کے اندر اندر دریائے سندھ تک قرآن شریف کو لے کے پہنچ گئے، چین کی دیوار پار کر کے پیکنگ تک کے اس کو لے کے پہنچ گئے، رشیا کے آدھے حصے تک کے پہنچ گئے، اور دریائے ڈینیوب تک وہ پہنچ گئے، وہاں جہاں استنبول میں کے پاس میں ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں ایک خلیج ہے، وہاں تک کے پہنچ گئے، افریقہ کے بر اعظم پر میں پھیل گئے، اور اس کتاب کو 15 سال کے اندر اندر، حضور کے بعد 15 سال کے اندر اندر دنیا کے نے اور اس آسمان نے وہ مشاہدہ کیا ہے کہ آدھی دنیا ایمان لا چکی تھی، اور آدھی دنیا تک قرآن پہنچ گیا تھا۔ نہ پریس تھا اس وقت، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھے، مواصلاتی کوئی نظام نہیں تھا، صرف ایک بندہ جو اٹھا عرفات کے میدان سے اور روانہ ہو گیا، وہ اللہ کے کلام کو لے کر دنیا تک پہنچانے کے لیے، جو جہاں تک پہنچا تب تو یہ قرآن شریف ہم تک پہنچا۔ ان کی خدمات کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان ہیرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ پورا قافلہ جس نے 10-15 سال میں آدھی دنیا تک قرآن شریف پہنچا دیا۔ یہ بات الگ ہے کہ پھر بعد میں سلطنتیں، سیاستیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ الکتاب دیا کرتے ہیں، اس گروپ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اس پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، اور اگر اس عہد و پیمان کی وفاداری وہ لوگ نہیں کیا کرتے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ میرے وعدے تم پر اب پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ تم نے اس کنڈیشن کو پورا نہیں کیا۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون، خشیت میری ہی تم میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ خشیت نہیں رہی خدا کی، اللہ کا خوف جس میں نہیں رہا، اس میں بہت سارے خوف اس دل میں بھر جاتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ اہل کتاب ہم سے پہلے کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، جو تم پر نازل کی اس کو کنفرم کرتا ہے، اور اس میں کے موجود سچ کو اجاگر کر کے بتاتا ہے۔ تم نے ملائے وہ الگ شے ہے، اور میرا جو کلام تھا اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کلام الہی ہے۔ آج بھی جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائی، کچھ نبی، اس زمانے کے نبیوں کی بھی باتیں اور ان کے بعد کے لوگوں کی بھی باتیں۔ اللہ کے درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن شریف میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے۔ ان کے تمام اقوال الحمدللہ ہم نے حدیث کی کتابوں میں جمع کر کے رکھے ہیں۔ پھر صحابہ کے اقوال ہیں اور دیگر نام ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں یہ چیز مکس اپ نہیں ہوئی۔ پچھلی کتابوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ایک المیہ ہے، وہ ٹریجڈی ہے دنیا کی۔ بہرحال اس وقت کسی سے ہم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے، کسی سے ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے، جس کو تو منع کیا ہمارے رب نے 32 نمبر کی سورۃ شریفہ میں۔ اس وقت تو ہم کو ہمارا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں یہ چیز نہ ہو، اور ہم کو بھی ہٹا کر مجھ کو میرا جائزہ لینا ہے کہ مجھ میں یہ کیفیت تو نہیں ہے۔ تو ایمان لاؤ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، جو سچ کو کنفرم کرتی ہے، اس سچ کو جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کا انکار کرنے میں تم اب سبقت مت لے جانا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ثمنا قلیلا کا لفظ کئی بار قرآن شریف میں آتا ہے، ہم توجہ دینی چاہیے اس پر۔ ثمنا قلیلا معنی تھوڑی سی قیمت، یعنی میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچنا، زیادہ قیمت آ جائے تو بیچ دینا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو دنیا اور اس کی زندگی اور اس کا سارا مال اور سامان، ساری دنیا میرے اکیلے کی ہو جائے، پورے اپنے خزانوں کے ساتھ بھی، آخرت کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ رہے گی۔
تو سمن قلیلہ کا ترجمہ میرے ذہن کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی قیمت پر میری آیتوں کو سودا نہیں کرنا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا یا صرف میرا ہی تقوی اختیار کرنا، یہ دوسری شرط۔ ان شرائط کو اگر کوئی گروپ نہیں کمپلیٹ کرے گا، اللہ کے وعدے اس پر پورے نہیں ہوں گے، نعمتوں اور انعامات کے جو وعدے اس نے کر رکھا ہے، ہم سے بھی وعدے کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہم سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ایماندار بنے رہو، میری نعمتوں کا ڈبل حصہ دوں گا میں تم کو، اور دیا ہے اس نے۔ آج یہ نعمتیں چھن چکی ہیں اور باس بند ہو چکی ہیں۔ اگر دوبارہ ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہو، لیکن ٹارگٹ یہ نعمت دنیا والی نہ ہو، ٹارگٹ آخرت کی کامیابی کا ٹارگٹ اگر بناتے ہیں تو دنیا تو ہمارے پیر کے نیچے ہوگی۔ ہم سے تو ایسے ایسے وعدے اللہ کے ہیں۔ فرمایا آگے میں 42 نمبر کی آیت، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم نے لباس چڑھانا، لبسا لفظ ہے، اسی سے لباس لفظ پڑا ہے، حق کو کور نہ کرنا، حق کو جس چیز سے تم کور کرو گے وہ حق سے لازماً چھوٹے درجے کی ہوگی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حق مبین اللہ کا کلام ہے، اس پر کسی اور چیز کو ہم کور کر سکیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میں اس پر عمل کر سکوں کہ قرآن شریف پر کسی دوسری چیز کا کور نہ ہو، میری بات اس پہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے احکامات کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری اپنی سوچ ہو، اس پر قرآن شریف کی کوئی آیت فٹ کر دوں اور اس کو جسٹیفائی کر دوں، میرے نزدیک یہ عمل بڑا بھیانک ہے۔ اپنی سوچ کو قرآن شریف سے جسٹیفائی کرنا، یہ طریقہ قرآن شریف کے مطالعے کا بالکل میرے اعتبار سے غلط ہے۔ آیتیں پڑھ کر مجھے سدھرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اور اپنی سوچ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے، ورنہ میرا جو کردار ہو اس پہ ایک آدھ آیت وہاں سے فراہم کر کے فٹ کر دی جائے، یا ہتھوڑے کی طرح اس کا استعمال کر کے مخالف کی بات کو کاٹ دی جائے، یہ قرآن شریف کا پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ بچائے مجھے اور آپ کو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو تم چھپا جاؤ جان بوجھ کر، یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کو میں نے پچھلے بار میں جو ترجمہ کیا، اب اس کو دوسرے شیٹ کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو کیوں چھپائیں گے ہم؟ جب ہمیں کوئی بات کو چھپانی ہوگی یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ قرآن شریف کو ہم نے چھپائیں، چاہے اس کی آیت کی زد مجھ پر پڑ جائے، میرے اپنے عمل پہ پڑ جائے، میری اپنی سوچ پر پڑ جائے۔ قرآن شریف میری حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنے کی چیز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لفظ صلاۃ بڑا جامع لفظ ہے، قرآن شریف کا 103 مرتبہ کتاب اللہ میں وارد ہوا ہے۔ صلاۃ جب ہم سے بات کہی جائے گی اور اس کے اوقات کی بات کہی جائے گی، تب ہم لفظ نماز اس کا ترجمہ کر سکیں گے کہ یہ پرٹیکولر نماز جو ہم پڑھا کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں باتیں ہو رہی ہیں اہل کتاب سے، جو بنیادی طور سے یہود اور نصارہ ہیں، تو یہاں وہ ہماری نماز والی بات نہیں، بلکہ عبادتوں کا جو سسٹم دور حضرت موسیٰ اور دور حضرت عیسیٰ میں دیا گیا وہ قائم ہونا چاہیے۔ یہ آیت پرٹیکولر اس جگہ اس کا یہ معنی ہوگا۔ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں عبادت، بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے جتنی عبادتیں کرتا، اتنا جامع لفظ ہے یہ کہ اس میں ہمارے سب سسٹم آ جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز، 1 ماہ کے روزے اور حج اور بقیہ جو عبادتیں ہیں سب کے سب اس کے اندر میں آ جاتی ہیں۔ عبادت کے اس سسٹم کو قائم رکھو، اس میں سنتیں بھی جائیں گی، نوافل وغیرہ جو بھی ہوں، میں وہ اس آئٹم میں نہیں پڑھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مجھے عبادت کرتے ہی رہنی ہے۔ لمٹ اس کی جو ہے کم سے کم لمٹ یہ ہے کہ فرائض، پھر سنت مؤکدہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فرض تو ہو جائے، ادھر تو فرض کے ہی واندھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، عبادتوں کو قائم کرو،
وآتوا الزکات، چیریٹی میں دو، یا تزکیے والے اعمال کرو. یہ جو ہماری 2.5% والی زکوٰۃ ہے وہ یہ معنی یہاں نہیں لیا جا سکے گا، بلکہ زکوٰۃ کا جو وہ روٹ ورڈ کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے وہ لیا جائے گا کہ چیریٹیبل ورکس کرتے رہو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع میں گرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ معنی بنے گا اس کا لفظی، لیکن ایلیگورک معنی یہ وہ تم میں نرمی پیدا ہو، اکڑ تمہاری ختم ہو، مزاج تمہارا نرم بنے. رکوع میں آدمی کے مزاج جو ہے ڈاؤن جاتا ہے، اس مزاج کو، اپنے غصے کو، اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو ڈاؤن کرو. رکوع کی کیفیت تمہاری ہونی چاہیے. اگلی آیت شریفہ میں پھر ایک بات کہی گئی، اور یہ سب روگ اور وائرس ہیں کہ جو کسی گروپ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کا عروج سے زوال شروع ہوتا ہے، پستیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر بالآخر اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس لیے ان روگ کو پہلے تو پرسنس میں نکالنا. قوم کبھی نہیں سدھرتی، قوم، معاشرہ یہ سدھرنے والی چیز ہی نہیں ہے. یہ بنی ہے افراد سے. فرد سدھر گیا تو یہ ساری چیزیں سدھر جائے گی. فرد نہیں سدھرا کچھ نہیں سدھرے گا. اس کے سدھار کا طریقہ وہ ہے ہی نہیں، اوپر سے کوئی سدھار نہیں آتا. سدھار جو ہے گراس روٹ لیول سے آتا ہے. ایک درخت کا آپ علاج کر رہے ہیں، اس کے جڑوں میں بیماری، آپ پتیوں پہ دوا چھڑکتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. روٹ پر کام کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا. اور اس میں اگلی آیت شریفہ کہتی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم انسانیت کو نیکیوں کی باتیں کرتے رہو گے، اچھی اچھی باتیں کرتے رہو گے، وتنسون انفسکم، بھول جاؤ گے اپنے آپ کو. میں نے شاید ترجمہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو مائنس کر دو گے. جب انسانیت سے خطاب کرتے ہو تو اس انسانیت میں تم شامل نہیں ہو، تم اپنے آپ کو الگ کر کے انسانیت سے خطاب کرو گے. جو بھی خطاب ہوگا اس میں تم رہو گے. اور اگر یہ حرکت کی تو 61 نمبر کی سورت شریفہ سورت الصف کی ہی دوسری یا تیسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے لوگوں، یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں سے وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز کہ آدمی لوگوں کو جو باتیں کہے وہ اس کے خود کے عمل میں نہ ہو. تو سب سے پہلے یہ کتاب کس پر لاگو ہونی چاہیے؟ جو یہ کرسی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اگر اسی پہ لاگو نہیں ہو رہی ہو، دوسروں کو کیسے اس کتاب کی طرف دعوت دے گا؟ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ لفظ آ چکا ہے سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لفظ یہ انگریزی کا جو اسٹرینتھ لفظ ہے یہ عربی سے ہی وہاں گیا ہوگا. استعان اس کے عربی میں اس کے معنی استعان کے ہیں. اسٹرینتھ حاصل کرو. انسان کے قوا میں اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے صبح صبح لوگ دوڑتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تھوڑی بہت میں بھی کر لیتا ہوں فٹ رہنے کے لیے، ہوتا ہے یہ. لیکن انسان کی اسپرچول جو مضبوطی اور اسٹرینتھ پیدا ہوگا اس کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، صبر اور عبادت. صبر بہت بڑی چیز ہے. ان کو یہ مظلوم قوم کو بنی اسرائیل کو، جن کو فرعون اور اس پوری ڈائنیسٹی اور اس پورے ملک میں اتنی ذلت اور خواری تھی اور اتنی بے عزتی تھی ان کی، اور اتنے ظلم ان پر ڈھائے جاتے تھے، اللہ نے ان کو عروج دیا، سپر پاور دنیا کا بنا دیا اور اتنا فیور کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھیں میں 10 باتیں کروں گا. کتاب اللہ سے پوچھیں تو سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت شریفہ میں 137 نمبر کی آیت ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے یہ جو دے رکھا تھا فرعون اور اس کی ڈائنیسٹی کو اور اس پورے ملک کو جو سپر پاور کی حیثیت دے رکھی تھی، ہم نے اس کا وارث اس قوم کو بنایا جو کچل کر رکھی گئی تھی. اور پھر ہم نے مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا،
اس سرزمین کے مشرق اور مغرب میں بھی پھیلا دیا ان کو جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور تیرے رب کے پیارے پیارے وعدے بنی اسرائیل پر پورے ہوئے۔ کاہے کو؟ بما صبروا، لیکن صبر کیا۔ اتنے شدید ظلم کے خلاف کبھی بھی ہڑتالیں نہیں کی انہوں نے، بنی اسرائیل نے، اور نہ نعرے لگائے زندہ آباد مرد آباد کے، نہ اور کچھ فساد مچایا ہوگا۔ دعوت اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دیے چلے جا رہے ہیں، قوم ظلم پر صبر کی چلی جا رہی ہے۔ 10 سال نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نقشے کو پلٹ دیا۔ یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، جو بنی اسرائیل کی کہہ سکتے ہیں کہ واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کو وہ سبق دیا کہ مائنورٹیز پر میجورٹی اگر ظلم کرتی ہے تو مائنورٹی کو کیا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل سے سبق حاصل کیا جائے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور میں کیا ڈائریکشنز آسمان سے ان کے لیے نازل فرمائے گئے، اور انہوں نے اگر اس پر عمل کیا تو اس کے رزلٹ میں ایک ڈیکیڈ کے اندر میں ان لوگوں کو جن کو کچلا جا رہا تھا اللہ نے دنیا کے امام بنا دیا۔ قوموں کو کے عروج اور زوال پر جو بحثیں ہوتی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ قرآن شریف کیا اس چیپٹر کو نہیں لیتا ہوگا؟ ساری چیپٹر کو کون سی ایسی آئٹم ہے جس کا قرآن شریف میں تذکرہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض آئٹم میں قرآن شریف خاموش ہے، سائلنٹ ہے۔ مجھے تو آج تک ایسی کوئی چیز میرے پرسنل پرابلم کے لیے یا قومی پرابلم کے لیے یا پولیٹیکل پرابلم کے لیے مجھے ایسا نہیں ملا۔ کسی نہ کسی آیت میں ایک نہ ایک ڈائریکٹیو ہر مسئلے کے لیے کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کی ایک شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ ایمان بالکتاب مضبوط ہو۔ اتنا میرے ذہن میں آ جائے کہ میرے سارے درد کے علاج اس کتاب میں موجود ہیں، پکا ایمان، اور وہی میں ڈھونڈوں۔ جب ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلتا ہوں، بات تو میری بگڑی ہوئی ہے صدیوں سے، سدھر ہی نہیں رہی ہے۔ اب نہیں سدھر رہی تو واپس الکتاب کی طرف جاؤں اور وہاں سے میں ڈائریکٹیو حاصل کروں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پرابلم سامنے آ رہا ہے، چاہے پرسنل ہو، چاہے فیملی وائز ہو، چاہے نیشن وائز ہو، چاہے گلوبل ہو، ایک نہ ایک آیت ہوگی جس میں ڈائریکٹیو موجود ہوگا اس حالات کے لیے، ان حالات کے لیے۔ تو ہمارا تعلق بالکتاب بہت کمزور ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے 2 چیزوں کا مشورہ ہمیشہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے کلام ڈائریکٹ سمجھ میں آئے، اور دوسرے یہ کہ روزانہ کا اس کو ٹچ ہو، روزانہ کی تلاوت ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو سورہ ناس تک ترتیل کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ تب ہمارا آج کے پرابلم میں کوئی نہ کوئی آیت ذہن میں کلک ہوگی کہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ڈائریکٹیو ہے۔ لیکن جب روزانہ بڑی تعداد میں اس کی تلاوت ہو، بڑی تعداد مانی کم سے کم 1 ماہ میں 1 دور انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ میرے مشورے ہیں، کوئی قبول کرے سو فار سو گڈ، نہ قبول کرے دین آلسو سو فار سو گڈ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ عبادتیں ایسی چیز نہیں ہے، بڑی بھاری چیز ہے، لیکن یہ بھاری چیز کس کے لیے آسان ہوتی ہے؟ الخاشعین، جن میں خشیت ہے، خوف ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اچھی طرح یقین ہے کہ ایک دن ان کے رب سے ان کی ملاقات ہوگی، وانہم الیہ راجعون، انہیں لوٹنا ہی اس کی طرف ہے۔ نمازوں کی پابندیاں ہوا نہیں کرتی، اس لیے نہیں ہوا کرتی کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور حشر کے دن اس کے سامنے تنے تنہا، بغیر کسی آسرے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی ہیلپر کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ جب سمجھ میں آ جائے گا، تقریر اور محنت کرنے کی ضرورت نماز کے لیے نہیں پڑے گی۔ کھڑے ہو جائیں گے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے ٹائم پر، جب اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ سے ڈریں گے۔ کاش کہ یہ خوف ہم میں بھی آ جائے، کاش کہ ان آیات بینات کے مطالعے کے بعد میں اپنی سوچ کو سدھاروں، اپنے اعمال کو سدھاروں۔ جو سن رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہو، میری باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود اپنے آپ کو سدھاریں۔ بیرونی سدھار کا کوئی ذریعہ اب نہیں دکھائی دیتا۔
اب تو ہم کو خود ہی اپنا سدھار کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔